الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی وعوذنی من شر نفسی۔ آج سامعین و ناظرین کے سامنے سہو کے بارے میں کہ وطر میں جو سجدہ سہو کرنا ہے تو ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے وطر کی تیسری رکعت میں الحمد پڑھنا چھوڑ دی، کسی شخص نے وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور چھوڑ کر کے رکوع میں چلا گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام صاحب نے وطر کی نماز میں ماہ رمضان میں آہستہ آواز سے قرات کی، خواہ کسی رکعت میں کی ہو، تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے باب سجود السہو۔ وطر کی دوسری اور تیسری رکعت میں اگر کسی نمازی کو شک ہو جائے، اگر کسی کو وطر کی نماز میں شک ہو گیا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، اور کسی طرف رجحان غالب نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے، پھر قاعدہ کر کے ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے۔ اگر غالب گمان ہو رہا ہے کہ میں دوسری رکعت میں ہوں تو دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر کے قاعدہ اولا کے بعد پھر ایک رکعت اور پڑھ لے، اس میں بھی دعائے قنوت پڑھ لے اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی وطر کی۔ باب الوتر فتاوی عالمگیری ہے۔ وطر کی تیسری رکعت میں مقتدی نے رکوع نہیں کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ امام صاحب نے وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے، لیکن کچھ مقتدی اندھیرے میں یا کم دکھائی دینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے امام صاحب کے ساتھ رکوع نہ کر سکے، تو اگر امام صاحب نے اخیر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز، اور جس مقتدی نے امام کے ساتھ رکوع کیا ہے امام صاحب کے ساتھ، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور جس مقتدی نے امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر پھر امام کی نماز ختم ہونے کے بعد رکوع کر لے اور سجدہ سہو پھر سے کر لے تو پھر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہے کہ انسان ابھی تو اندھیرے میں ایسا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے بہت ہی اچھی طریقے سے وطر کی نماز توجہ کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ عشاء کی نماز مکمل ہوتی ہے وطر ہی کی نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔